بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 120 میں ہم الطفیلی والا مضمون پڑھنے والے ہیں، جو کہ بن بلایا مہمان، یعنی ایک ایسا آدمی جو کام کرنے کے وقت تو سست رہا، لیکن جب وقت کھانے کا آیا تو اس وقت وہ ریڈی اور تیار ہو گیا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے، اس میں ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، یعنی الفاظ کا اس میں جو اختیار کیا گیا ہے اور جو افعال استعمال ہوئے ہیں، اس سے ہم کھانا پکانا یا کھانے پکانے کا حکم کرنا، امر کرنا، اور اسی طرح سرید کرنا، اسی طرح چمچے سے سالن نکالنا، تو یہ تمام چیزیں جو افعال ہیں اس ورب کو ہم سیکھیں گے اور اس کا استعمال بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کی طرف جائیں، الطفیلی عربی میں کہتے ہیں بن بلائے مہمان کو، جو کہ آپ نے کھانے پر اس کو دعوت نہیں دی۔ ایک وہ ہے جس کو آپ دعوت دیتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں مدعو، المدعو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہاں پر فعل استعمال دعا یدعو، دعا یدعو دعوت دینا۔ انا میں نے، دعوت دعوت دی ہے، احمد انا دعوت احمد الی الطعام، میں نے احمد کو دعوت دی ہے کھانے کی۔ انا دعوت احمد الی الطعام، تو جس کو دعوت دی ہے یعنی احمد، وہ مدعو ہو گیا اور آپ بن گئے داعی، دعوت دینے والا، کھانے کی دعوت دینے والا، تو وہ مدعو بنا۔ اور جو بن بلایا آ جائے، خود بخود کھانے میں شرکت کر لے بغیر کسی بلاوے کے، اس کو عربی زبان میں الطفیلی کہا جاتا ہے۔ آئیے کتاب کی طرف۔ آیا مہمان، صاحب طفیلی رجلا فی سفر، طفیلی نے ایک آدمی کی صحبت اختیار کی، یعنی طفیلی کسی آدمی کے ساتھ سفر پر ہم سفر رہا اور سفر پر نکلا ایک آدمی کے۔ صاحبہ یعنی صحبت، صحبت سے یہاں مراد ہے اپنا صاحب بنانا، اپنا دوست بنانا، صاحب سفر، رفیق بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اس نے کسی ایک آدمی کو، طفیلی نے کسی ایک آدمی کو اپنا صاحب بنایا اور سفر میں اس کے ساتھ گیا۔ فلما، اور جب، نزلا وہ دونوں، تثنیہ کا صیغہ ہے ماضی کا۔ فلما نزلا، جب وہ دونوں کسی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا یا وہاں پر پہنچے، کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، فی بعض المنازل، بعض گھروں میں۔ منازل منزل کی جمع ہے اور ہم نے بتایا تھا منزل کہتے ہیں گھر کو۔ فلما نزلا، جب وہ دونوں کسی جگہ پر کسی کے مہمان ہو گئے، کسی گھروں میں، قال له الرجل، تو اس آدمی نے اس سے کہا، یعنی آدمی نے طفیلی سے کہا۔ قال له سے مراد طفیلی ہے، قال الرجل له، قال الرجل، تو اس آدمی نے له طفیلی کو کہا، خذ درہما، یہ ایک درہم لے لو۔ خذ، اخذ یاخذ، ہم نے بتایا تھا اخذ معنی لینا، یہ صیغۃ الامر ہے، خذ لے لو، خذ لے لو، اترک چھوڑ دو، کل کھاؤ، اشرب پیو، اجلس بیٹھ جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ، نم سو جاؤ۔ تو یہ امر کے صیغے ہوا کرتے ہیں، اسی افعال سے بنتے ہیں، لیکن اس کا بنانے کا طریقہ ہم صرف میں سیکھ سکتے ہیں، علم الصرف میں۔ خذ درہمن، آپ درہم لے لو، وامضی، اور چلے جاؤ، فاشتری، اور خریدو، لنا ہمارے لیے، لحمن، فاشتری لنا لحمن، ہمارے لیے کچھ گوشت خریدو۔ قال له الطفیلی، تو اس آدمی کو طفیلی نے کہا، قم انت، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ قاما یقوم سے ہے قم، یعنی امر کیا، حکم دیا، قم انت، آپ کھڑے ہو جاؤ، فاشتری، آپ خرید لو، واللہ، اللہ کی قسم،
انی میں جو ہوں لتعب بہت تھکا ہوا ہوں، انی لتعب میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، تعب تعبا یتعبو، تعبا فعل ماضی ہے، یتعبو تو یہاں پر تعبن جو ہے یہ صیغہ ہے، یہ بھی فاعل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل فاعلان فاعلون، اسی طرح اس میں فاعل کا بھی ایک صیغہ ہے۔ میں وہ تھکا ہوا ہوں، فمضى الرجل تو وہ آدمی چلا گیا، فاشترى اللحم اس نے گوشت خریدا، ثم قال له الرجل اس کے بعد اس نے اس سے کہا طفیلی سے، قم ابھی آپ کھڑے ہو جاؤ، فاطبخه آپ اسے پکاؤ، طبخ یطبخ پکانا، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں کھانا بناتا ہوں تو میں کہوں گا انا اطبخ، انا اطبخ الطعام، انت تطبخ آپ کھانا پکاتے ہیں، ہوا یطبخ وہ آدمی، یطبخ کھانا پکاتا ہے، وانت طبخت اور آپ نے پکایا، انا طبخت میں نے پکایا، ماضی اور مضارع کے صیغے، فاطبخہ تو آپ پکاؤ، یہ امر کا صیغہ، طبخ یطبخ اطبخ آپ پکاؤ، فقال تو اس طفیلی نے کہا لا احسن میں کھانا پکانا نہیں جانتا، لا احسن مجھے اچھا بنانا نہیں آتا، احسن مانا اچھا طریقہ یعنی اچھے سے بنانا مجھے کھانا نہیں آتا، لا احسن نہیں آتا، فقام الرجل تو آدمی خود کھڑا ہوا، فطبخہ اس نے کھانا بنایا، ثم قال الرجل للطفیلی تو اس آدمی نے پھر اس آدمی طفیلی سے کہا فسرد سرید بناؤ، فسرد سرد یسرد، سرد یسرد، انا اسرد میں سرید بناتا ہوں، انت تسرد آپ بناتے ہو، فسرد آپ بناؤ امر کا صیغہ ہے، فقالا تو اس طفیلی نے کہا واللہ اللہ کی قسم انی میں جو ہوں لکسلان، انی لکسلان میں بہت زیادہ سست ہوں، میں نہیں کر سکتا، انی لتعب میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، انی لقارئ مزید افعال سیکھ سکتے ہیں، انی لقارئ میں تو پڑھ رہا ہوں، میں تو پڑھنے والا ہوں، انی لجالس میں تو بیٹھا ہوا ہوں، انی لمتکلم میں تو بات کرنے والا ہوں، کر رہا ہوں، فسرد الرجل تو اس آدمی نے سرید بھی بنا لی سالن میں یا اس کے شوربے میں، ثم قال له اس کے بعد اس آدمی نے طفیلی سے کہا فاغترف معنی چمچہ ابھی دیگچے میں ڈالو اور اس میں سے ایک چمچہ ٹھیک ہے سالن یا شوربہ نکالو، فاغترف یہ بھی صیغہ امر ہے، فاغترف نکالو ایک چمچہ، اغترف یغترف تو یہ اغترف یغترف اس کا معنی ہے ایک چلو اٹھانا پانی، لیکن یہاں پر چمچہ استعمال ہوگا کیونکہ یہاں پر سالن ہے تو ہم چمچے سے نکالتے ہیں، تو فاغترف کا معنی ہوگا چمچے سے ایک چلو شوربہ نکالو، فاغترف، فقال انہوں نے کہا یعنی طفیلی نے کہا اخشا مجھے خوف ہے، خشیہ یخشا، خشیہ یخشا، خشیہ معنی خوف آنا کسی انسان کو، خشیہ الرجل، خشیہ الرجل یا آپ اس طرح کہیں خشیہ الطالب، طالب گھبرا رہا تھا، خشیہ الطالب من الاستاذ، یا آپ خاف یا خافو بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اخشا وہ کہہ رہا ہے میں ڈر رہا ہوں، ان ينقلب علی ثیابی کہ سارے کا سارا شوربہ میرے کپڑوں پر گر جائے، یعنی میں جب نکالوں گا ایک چمچہ شوربہ تو سارا پتیلا میری جولی میں میرے کپڑوں پر سالن گر جائے گا تو میں نہیں نکال سکتا، اخشا مجھے خوف ہے، ڈر ہے، ان ينقلب کہ انقلاب ہو جائے، انقلاب یعنی پلٹ جائے، پلٹ جانا، انقلب ینقلب پلٹ جانا، چیز کا پلٹ جانا، ینقلب علی ثیابی کہ وہ سارے کا سارا سالن میرے کپڑوں پر، ثیاب کہتے ہیں کپڑے کو، فغرف الرجل تو آدمی نے وہ بھی کر دیا، خود انہوں نے شوربے کو بھی باہر نکالا، فغرف الرجل،
حتی ارتوا یہاں تک کہ وہ بھر گیا، یعنی حتی ارتوا السرید یہاں تک کہ ساری کی ساری روٹیاں پانی میں یعنی شوربے میں چپ گئیں، وہ ڈھک گئیں اور پلیٹ شوربے سے بھر گئی۔ اب ساری کی ساری روٹیاں اس میں چورا بنایا اور سرید بنا دی گئی۔ فغرف ارتوا کا معنی ہے بھر جانا، ایک چیز کا بھر جانا۔ جیسے میں کہوں میں نے پانی پیا پیا پیا، اتنا پیا، ارتویتو ارتویتو میں سیراب ہو گیا، ارتویتو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارتوا الرجل، ارتوى الرجل من الماء، آدمی سیراب ہو گیا پانی سے۔ تو یہاں پر حتی ارتوا یہاں تک کہ سیراب ہوا، السرید ساری کی ساری روٹیاں وغیرہ۔ فقال له تو آدمی نے اس طفیلی سے کہا قم الآن، اب کھڑے ہو جاؤ۔ اب الآن کہتے ہیں اب کو، الآن۔ مثال کے طور پر میں کہوں متی تذهب، متی تذهب تم کب جاؤ گے؟ آپ کا جواب آیا الآن، ابھی۔ اذهب الآن، اذهب الآن میں ابھی جا رہا ہوں۔ متی تذهب، اذهب الآن۔ اسی طرح قم الآن آپ ابھی کھڑے ہو جائیں، فکل اور آپ شروع کریں کھانا، کل کھاؤ۔ قال نعم جی ہاں، کیوں نہیں، الی متی ھذا الخلاف کب تک ہم خلاف ورزی کریں گے، کب تک ہم اختلاف کریں گے، کب تک میں آپ کا انکار کروں گا، آپ کی بات کو نہیں مانوں گا۔ الخلاف کا مطلب یہاں خلاف ورزی، یعنی آپ نے جب بھی مجھے کچھ کہا میں نے نہیں کیا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کی بات کو ٹالوں، بلکہ میں تو کھاؤں گا۔ الی متی کب تک، متی کا ہے کب، ٹھیک ہے، الی متی کب تک، ھذا الخلاف یہ اختلاف رہے گا۔ واللہ اللہ کی قسم، لقد استحییت میں تو بہت زیادہ شرمندہ ہوا، من کثرت خلافک بہت زیادہ اختلاف کرنے سے، وتقدم اس کے بعد وہ آگے بڑھا، فاکل اور کھا لیا۔ تقدم یتقدم آگے بڑھنا، تقدم الطالب طالب آگے بڑھا، تقدم الطالب الی الاستاذ طالب علم آگے بڑھا استاد کی طرف اور استاد سے کچھ کہا۔ اسی طرح تقدم معنی آگے بڑھنا، تقدم یتقدم، تو یہ آگے بڑھا، تقدم فاکل اور انہوں نے کھانا کھا لیا۔ اب یہاں پر چند سوالات اور جوابات ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ این صاحب الطفیلی رجلا، طفیلی نے کہاں پر ایک آدمی کو اپنا صاحب بنایا، صاحب سفر بنایا، اس کی صحبت اختیار کی۔ این صاحب الطفیلی رجلا، طفیلی نے کہاں پر آدمی کو اپنا صاحب بنایا۔ صاحب الطفیلی انہوں نے، طفیلی نے صاحب بنایا، رجلا فی سفر سفر میں۔ این نزل کہاں پر دونوں نے پڑاؤ ڈالا، یا کہاں پر وہ دونوں بیٹھ گئے، یا کسی گھر وغیرہ میں۔ این نزل فی ھذا السفر اس سفر میں کہاں وہ رکے، نزل فی منزل من المنازل دونوں کہیں پر انہیں پڑاؤ ڈالا، اترے کسی نہ کسی منزل یا گھر میں۔ ماذا قال الرجل للطفیلی آدمی نے طفیلی سے کیا کہا، قال له اس سے کہا خذ درہما درہم کو لے لو، واشتری لنا لحما اور ہمارے لیے گوشت لے کر آؤ تاکہ اس کو پکائیں اور کھا لے۔ هل اجاب الطفیلی للرجل تو کیا اجابہ سے مراد نے جواب دیا، جواب دینے سے یہاں مراد ہے کیا انہوں نے بات کو مانا، حل اجابہ کیا اس نے لبیک کہا، بات کو ماننا۔ حل اجاب الطفیلی کیا اس نے اپنا آپ حوالے کیا، بات کو مانا اور چیز خرید کے لے آیا۔ ما اجاب الطفیلی للرجل آدمی نے یعنی طفیلی نے آدمی کی بات کو نہیں مانا اور حکم کو ٹال دیا۔ ماذا قدم من العذر اس نے کیا عذر پیش کیا، ماذا قدم مانا جس طرح ہم نے پڑھا تھا تقدم، یہاں پر تقدم آگے بڑھنا، تو یہاں قدم اس نے کیا بڑھایا، قدم ای شیء کس چیز کو، کس عذر کو آگے دیا۔ قال له اس نے آدمی سے کہا تھا انی لتعب میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ من الذی کون تھا، اشترى اللحم اس نے
گوشت کو خریدا. اشترى اللحم الرجل، آدمی نے گوشت کو خریدا. امید ہے یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے. تو اس کا جو اصل ہمارا مقصد پڑھنے کا تھا وہ افعال کو سیکھنا ہے کہ قدمہ کیا ترجمہ ہے، تقدم، طبخ، اسی طرح استحییت، اسی طرح فاکلا، تمام چیزیں ہیں، صاحبہ. تو یہ افعال، اس کے تراجم اور جو اس کے معانی ہیں ان کو سمجھ کر ضرور استعمال کریں، آپس میں گفتگو کریں تاکہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.